السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بزرگان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں جو میرے اور آپ کے اوپر بارش کی طرح برس رہی ہیں، ان نعمتوں میں ایک بہت بڑی نعمت ہے اولاد کا عطا کیا جانا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ نظام چل رہا ہے روز اول سے حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے پیدا فرمایا
تو پھر اللہ ہی نے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور پھر اس کے بعد اولاد کا سلسلہ جاری فرمایا۔ یہ اولاد والدین کے لیے ایک بہت بڑی نعمت بھی ہے اور ایک بہت بڑی آزمائش بھی ہے۔ جب کسی والدین کو اللہ تبارک و تعالی اولاد نرینہ عطا فرماتے ہیں تو پھر اولاد کے جو حقوق ہیں والدین پر، ان حقوق کو ادا کرنا والدین کے لیے ضروری اور فرض ہو جاتا ہے۔ ان حقوق کی ادائیگی کے عرض کرنے سے پہلے میں یہ عرض کروں کہ اولاد کا عطا کیا جانا یہ اللہ ہی کی جانب سے مقدر ہے۔ اللہ کے علاوہ غیر اللہ سے اولاد کا ہونا یہ ناممکن اور محال ہے۔ اس کا سیدھا مطلب یہی ہے، جب کسی کو اولاد ہوتی ہے تو اللہ ہی عطا کرتے ہیں، اور اگر کسی کو اولاد نہیں ہو رہی ہے تو پھر اس مرد عورت کو، میاں بیوی کو سیدھے اللہ کی طرف رجوع ہونا چاہیے۔ غیر اللہ کی طرف اس طرح متوجہ ہونا جس میں شرک کا شائبہ پایا جاتا ہو، جس کی وجہ سے انسان شرک میں مبتلا ہو جاتا ہو، یہ ناجائز اور حرام ہے۔ آپ دیکھیں حضرات انبیاء علیہ السلام میں دو انبیاء کرام کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے جنہوں نے سیدھے اللہ تعالیٰ سے اولاد کے لیے دعا کی، رب ہب لی من الصالحین۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑھاپے میں پہنچ کر یہ دعا فرما رہے ہیں، اور یہ دعا کی ہے کہ رب ہب لی من الصالحین۔ اور پھر حضرت زکریا علیہ السلام، رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء۔ حضرت زکریا علیہ السلام بھی بڑھاپے میں پہنچ کر، بڑھاپے تک کوئی اولاد نہیں ہے، نہ زکریا علیہ السلام کی نہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ حضرات انبیاء ہیں، حضرات انبیاء علیہ السلام کا عمل تو ہمارے لیے نمونہ ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام غیر اللہ سے جا کر مدد نہیں مانگ رہے ہیں یا اولاد طلب نہیں کر رہے ہیں، بلکہ سیدھے اللہ سے اولاد کے لیے دعا کر رہے ہیں، رب ہب لی من الصالحین۔
اولاد کا عطا ہونا وہ اللہ ہی کی مرضی سے ہے. اور پھر یہ بھی میں عرض کرتا چلوں، بیٹیوں کا دینا، بیٹوں کا دینا، یہ بھی اللہ ہی کی مرضی سے ہے. یہب لمن یشاء اناثا للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء. اللہ تعالیٰ نے بات یوں شروع کی، جو کچھ آسمانوں میں ہے، زمینوں میں ہے، سب کچھ اللہ کا ہے. جو کچھ اختیار ہے آسمان میں، زمین میں، سب کچھ اللہ ہی کے لیے. وہ جو چاہے پیدا کرے، یخلق ما یشاء، جو چاہے پیدا کرے. اب اللہ نے ذرا تفصیل سے یہ بتا دیا، یہب لمن یشاء اناثا، میں جسے چاہتا ہوں صرف لڑکیاں ہی لڑکیاں عطا کرتا ہوں. وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اور جسے میں چاہتا ہوں صرف لڑکے ہی لڑکے عطا کرتا ہوں. أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، اور پھر میں جسے چاہتا ہوں لڑکے بھی دیتا ہوں اور لڑکیاں بھی دیتا ہوں. وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جسے چاہتا ہوں بانجھ بنا دیتا ہوں، نہ لڑکا نہ لڑکی. انہ علیم قدیر، اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے اور قدرت والا ہے. وہ جانتا ہے کہ کسے لڑکے دینا ہے، وہ جانتا ہے کسے صرف لڑکیاں دینا ہے، وہ جانتا ہے کسے دونوں دینا ہے. علیم ہے، جانتا ہے اسے لڑکے دینے میں فائدہ ہے یا لڑکی دینے میں فائدہ ہے یا دونوں دینے میں فائدہ ہے. اور قدیر ہے، وہ جو چاہے بنائے، لڑکا بنائے، لڑکی بنائے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. تو اللہ نے دو ٹوک الفاظ میں صاف بیان کر دیا، اولاد کا عطا کیا جانا اللہ ہی کی جانب سے ہے، اور پھر کسی کو صرف لڑکیاں ہی لڑکیاں، لاکھ کوشش کر لے، لاکھ دعائیں کر لے، لاکھ علاج کرا لے، اللہ کے علم میں ہے کہ اس کو صرف لڑکیاں ہی لڑکیاں دینا ہے. پوری کوششوں کے باوجود، دعاؤں کے باوجود، لڑکی پر لڑکی ہو رہی ہے، لڑکی پر لڑکی ہو رہی ہے، لڑکی پر لڑکی ہو رہی ہے. یہ اس لیے ہے کہ یہ اس آیت کے زمرے میں آ چکا ہے جس پہ اللہ نے فرما دیا میں جسے چاہتا ہوں صرف لڑکیاں ہی لڑکیاں دیتا ہوں، کوئی لڑکا نہیں. اور جسے چاہتا ہوں لڑکے ہی لڑکے، لڑکے ہی لڑکے. 4 لڑکے پھر لڑکا، 5 لڑکے پھر لڑکا، اور ادھر 4 لڑکیاں پھر لڑکی، 5 لڑکیاں پھر لڑکی، کبھی 6 لڑکیاں پھر لڑکی. اور یزوجہم ذکرانا و اناثا، اللہ کرے کہ یہ بات مسلمانوں کو سمجھ میں آ جائے، دل میں بیٹھ جائے، اور پھر اللہ کی ذات پر پورا یقین ہو اور دلی اطمینان ہو جائے. میں تو اس آیت کے اس ٹکڑے کے زمرے میں آ گیا ہوں. او یزوجہم ذکرانا و اناثا، اور اللہ جسے چاہتے ہیں لڑکیاں بھی دیتے ہیں، لڑکے بھی دیتے ہیں. 2 لڑکیاں ہو جاتی ہیں تو تیسرا لڑکا ہوتا ہے، 1 لڑکی ہو جاتی ہے، دوسرا لڑکا ہوتا ہے، تیسرا لڑکی ہوتی ہے، چوتھا لڑکا ہوتا ہے، پھر لڑکا ہوتا ہے، پھر لڑکی ہوتی ہے. ہے نہیں؟ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اللہ فرما رہے ہیں میں جسے چاہتا ہوں پھر
بانجھ بنا دیتا ہوں، کوئی اولاد نہیں، لاکھ کوشش کرے، لاکھ دعائیں کرے، لیکن یاد رکھو میرا عزیزو، اگر کسی کے یہاں اولاد نہیں ہو رہی ہے، بس آپ اللہ سے رجوع ہو اور جائز طریقے سے جو علاج ہے وہ کرائیں، بس آگے شرک میں مبتلا ہو جانا اور ایسا کام کرنا جس سے اللہ ناراض ہو رہے، اولاد کے لیے شرکیہ اعمال کر کے اللہ کو ناراض کریں گے تو پھر میرا عزیزو یاد رکھو، پھر یاد رکھو، پھر یاد رکھو، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد دے اور وہ اولاد تمہاری آزمائش کا ذریعہ بن جائے، امتحان کا ذریعہ بن جائے، اور پھر یہ آپ کہنے لگے زندگی بھر ایسی اولاد نہ ہوتی تو اچھا تھا۔ ایسا ہوتا ہے بہت زیادہ، شرکیہ اعمال کر کے اور پتہ نہیں اللہ پر کیا کیا الفاظ کہہ کے آپ نے چلو دعاؤں کے ذریعے سے کوئی اولاد مانگ لی، اور پھر وہ اولاد آپ ہی پر مسلط کر دی گئی۔ اس لیے کہ یاد رکھو، حدیث پاک میں ہے جب کوئی بندہ کسی مخلوق کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کرتا ہے تو پھر وہی مخلوق اس پر مسلط کر دی جاتی ہے۔ اس کو یاد رکھیں، میں سامنے بھی انشاءاللہ اگر یہ بات یاد آئی تو عرض کروں گا کہ اگر کوئی شخص کسی مخلوق کو راضی کرنے کے لیے خالق کو، اللہ کو ناراض کرتا ہے تو وہی مخلوق اس پر مسلط کر دی جاتی ہے، یعنی اس کی مصیبت کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اس لیے میری ان لوگوں سے، ان میاں بیوی سے یہ گزارش ہے کہ آپ اولاد کے لیے کوئی شرکیہ عمل نہ کرے اور کسی غیر اللہ کے سامنے جا کر کے کوئی ایسا شرک والا عمل کر کے اور پھر غیر اللہ سے یہ چیز مانگی جائے، یہ بالکل ناجائز اور حرام ہے، اس سے بچے۔ دو ٹوک الفاظ میں اللہ نے کہہ دیا ہے، جس کو چاہتا ہوں لڑکیاں دیتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں لڑکے دیتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں لڑکے اور لڑکیاں دیتا ہوں، اور جس کو چاہتا ہوں بانجھ بنا دیتا ہوں، اس لیے کہ انہ علیم قدیر، وہ جاننے والا ہے کسے کیا دینا ہے، اور قدیر ہے، لڑکا لڑکی بنانا اسی کے ہاتھ میں ہے۔ اب یہ مصیبت کہ لڑکے لڑکیاں بن رہے ہیں اور لڑکیاں لڑکے بننے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ علامات قیامت میں سے ہے۔ ظاہری طور پر بھی، اندرونی طور پر بھی لڑکیاں اگر لڑکوں کے لباس پہن رہے ہیں، سمجھیں کہ یہ علامات قیامت میں سے ہے، اور لڑکے لڑکیوں جیسے نظر آ رہے ہیں، یہ بھی علامات قیامت میں سے ہے۔ قیامت قریب ہے، اس کی نشانیوں کا ہونا لازمی اور ضروری ہے، تو پھر لڑکے لڑکیاں اور لڑکیاں لڑکے بن رہے ہیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ اولاد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے۔ جب کسی کو اللہ اولاد عطا کر دے تو میں نے عرض کیا کہ اولاد کے حقوق ہیں والدین پر۔ اب ضروری ہے والدین کے لیے کہ ان حقوق کو ادا کرے۔ حقوق کی ایک لمبی فہرست ہے، اچھے نام کا رکھنا، اچھی تربیت کا کرنا، ان میں سے ایک
ان کو دینی علوم سے آراستہ کرنا، دینی علوم سے آراستہ کرنا، انہیں دین سکھانا، قرآن سکھانا، قرآن کا علم سکھانا، حدیث کا علم سکھانا، فرائض کا علم سکھانا، نماز کیسے پڑھی جاتی ہے، روزہ کیسے رکھا جاتا ہے، زکوٰۃ کیسے ادا کی جاتی ہے، حج کیسے کیا جاتا ہے، بڑوں کا ادب کیسے کیا جاتا ہے، پڑوسیوں کا حقوق کیسے ادا کیے جاتے ہیں، وضو کا کیا طریقہ ہے، غسل کا کیا طریقہ ہے، کپڑے کیسے پہننا ہے، کھانا کیسے کھانا ہے اور کیسے لیٹنا ہے، پیشاب کیسا کرنا، بیت الخلا پاخانہ کیسے کرنا، کسی کے یہاں دعوت کو جائیں تو وہاں کیسے کھانا، کیا دعائیں پڑھنا، یہ ساری چیزیں دین کا علم، فرائض کا علم، قرآن و حدیث کا علم، یہ سکھانا والدین کے لیے ضروری اور فرض ہے۔ اولین وقت میں، اولین فرصت میں جہاں ہم دنیاوی علوم سکھا رہے ہیں اور سکھانے کی فکر میں ہیں، بلکہ میں آپ کو بتاؤں، بلکہ آپ کو معلوم ہے، مجھ سے زیادہ آپ کو معلوم ہے کہ بعض اسکولز، مشنری اسکولز ایسے ہیں، بلکہ بنگلور شہر میں اسکول اور شادی محل ایک ہی جگہ ہے، اگر کوئی شخص اس شادی محل میں نکاح پڑھوا رہا ہے تو وہاں نکاح کرنے والے نکاح کے بعد اس اسکول میں جا کر اپنے پہلے بچے کا ایڈمیشن بھی کرا دیتے ہیں، نکاح کے بعد، ولادت کے بعد نہیں۔ اللہ اولاد دے گا کہ نہیں دے گا وہ تو اللہ کو معلوم ہے، لیکن ان کے اوپر مشنری اسکول کا ایسا بھوت سوار ہے کہ میرا بچہ پڑھے گا تو فلاں انگریزی اسکول میں، انگلش میڈیم اسکول میں، مشنری اسکول میں پڑھے گا، پڑھے گی، تاکہ میرا بچہ، میری بچی انگریزی بولے تو ایسے بولے، اور پھر دنیا میں وہ ترقی کرتا جائے، ترقی کرتی جائے۔ اس خیال سے بعضوں کے اوپر بھوت سوار رہتا ہے، وہ اولاد ہونے سے پہلے اپنی اولاد کا ایڈمیشن بھی کرا دیتے ہیں، اور بعضے تو ایسے ادھر اولاد ہوئی، بس میاں بیوی میں جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، میں بچے کو یہاں پڑھاؤں گا، بیوی کہتی ہے نہیں یہاں پڑھاؤں گی، بس ابھی بچہ ہوا ہے، بیٹا ہوا ہے کہ بیٹی ہوئی ہے، لیکن والدین میں جھگڑے یہ ہو رہے ہیں، میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں، اس پر کوئی بحث و مباحثہ نہیں ہوتا کہ میں بچے کو اس مدرسے میں پڑھاؤں گی، اس مدرسے میں پڑھاؤں گا، یہاں دینی تعلیم سکھاؤں گا، یہاں دینی تعلیم سکھاؤں گی، اس پر کوئی بحث و مباحثہ نہیں، اس پر کوئی مشورہ نہیں، پڑھ لے گا، کہیں بھی پڑھ لے گا، چلتے پھرتے پڑھ لے گا، حالانکہ والدین پر جس علم کے سکھانے کی ذمہ داری ہے وہ دینی علوم ہے، قرآن کا علم ہے، حدیث کا علم ہے اور فرائض کا علم ہے، ان کا سکھانا والدین کے لیے ضروری اور فرض ہے۔ آپ دیکھیں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے نواسے ہیں، بہت چہیتے نواسے، کبھی آ کر کے آپ کی گردن پر بیٹھ رہے نماز میں،
اور کبھی کھیلتے کھیلتے آ رہے ہیں تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام منبر پر سے اتر کر کے ان کو پکڑ کے لا رہے ہیں، اور کبھی سجدے میں ہیں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام تو حضرت حسن آ کر کے اوپر بیٹھ گئے ہیں، سجدے سے سر اٹھانا ہے تو مشکل ہے، بچہ ہے گر جائے گا، کبھی اس گال پر کبھی اس گال پر حضرت حسن کو پیار کر رہے ہیں، میا کر رہے ہیں، اتنی محبت، لیکن تربیت کے لیے بچپن ہی سے آپ کی نگاہ ان بچوں کی دینی تعلیم و تربیت پر کیسے تھی؟ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور جا کر کے یہ کھجور پڑا ہوا تھا منہ میں ڈال لیے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا بچہ ہے معلوم نہیں ہے، لیکن یہ جو کھجور منہ میں ڈالا ہے یہ کھجور صدقے کا ہے، اور صدقے کا کھجور حضرت حسن کے منہ میں جا نہیں سکتا، اس لیے کہ یہ سید خاندان کا ہے، سادات خاندان کا ہے، میرے خاندان کا ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام دیکھ رہے ہیں یہ تو میرے خاندان کا ہے اور میرے خاندان کے اوپر صدقہ جائز نہیں ہے۔ گئے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام منہ میں انگلی ڈال کر کے وہ نکال رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ حسن تمہارے لیے یہ جائز نہیں ہے۔ ابتدا ہی سے پوری نگاہ اس بات پر کہ بچہ کام صحیح کر رہا ہے یا غلط کر رہا ہے، شریعت میں یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، اس لیے کہ علم دین کا سکھانا قرآن میں جو موجود ہے، احادیث نبویہ میں جو موجود ہے، فرائض کا جو علم ہے وہ بچوں کو سکھانا والدین کے لیے فرض ہے، لازم ہے، ضروری ہے۔ اسی لیے فرمایا جب بچہ بولنا سیکھے تو سب سے پہلے کلمہ یاد کراؤ، بچہ کھیلتے کھیلتے کلمہ یاد کر لے۔ جو بچہ پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ یاد کرتا ہے اور پھر اس کا آخری کلمہ موت کے وقت لا الہ الا اللہ ہوتا ہے، اس کا جنت میں جانا اللہ کے فضل سے یقینی ہے۔ لیکن ہمارے یہاں کا ماحول الا ماشاء اللہ، ہمارے یہاں کا جو عمومی ماحول ہے ہم یہی چاہتے ہیں چھوٹا سا بچہ ہے ٹی وی کے سامنے بٹھائیں گے اور ایسے سیریل ان کو دکھائیں گے اور سنائیں گے کہ بچہ شروع ہی سے انگریزی بولنا شروع کر دے، اس کے زبان پر انگریزی چالو ہو جائے، چاہے اس کی زبان پر کلمہ آئے نہ آئے۔ اب وہ بعض تو اللہ کی پناہ بچے ایسے انگریزی بولتے ہیں، انگریزی سیکھ جاتے ہیں، جب ان کو لا کر کے مکتب میں بٹھایا جاتا ہے تو ان کی زبان سے عربی نکلنا مشکل ہو جاتا ہے، اس لیے کہ وہ بچپن سے انگریزی بول 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 کر کے ایسے عادی ہو چکے ہوتے ہیں کہ ان کے زبان پر عربی چھیڑنا مشکل ہو جاتا ہے، اعوذ باللہ پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے، سورہ فاتحہ پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ ہمیں معلوم ہے جو بچے ہمارے پاس آتے بازے تو 11 سال اور انہیں اعوذ باللہ زبان پر چڑھتا نہیں ہے، انگریزی پڑھنے کے لیے بولو بہت اچھا پڑھیں گے، اب ان کے والدین کو بلا کر بات کریں گے تو بس وہی کہیں گے کہ یہ انگریزی میڈیم اسکول میں پڑھ رہا ہے جس کی وجہ سے اس کی زبان پر عربی چڑھ نہیں پا رہی ہے، آپ کوشش کریں بچہ پڑھ لے گا۔ میرے عزیزو یاد رکھو جب اولاد ہو جاتی ہے، اب اولاد ہونے کے بعد والدین پر ایک بڑی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ اسے علم دین سے آراستہ کرے۔ بہت اچھی بات ہے اگر آپ عالم بنا دیں،
بہت اچھی بات ہے اگر حافظ بنا دے، اور یہ دونوں چیزیں فرض عین نہیں ہے کہ آپ اپنے ہر بچے کو عالم بنائیں یا خاندان میں ہر بچہ حافظ رہے، عالم رہے، یہ تو فرض کفایہ ہے۔ جن کو اللہ توفیق دے دے، عالم بنائے، حافظ بنائے، بہت بڑی سعادت مندی ہے۔ جن کے بچے عالم بنے، جن کے بچے حافظ بنے، والدین کے لیے بہت بڑی سعادت مندی ہے۔ اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو پھر ابتدائی تعلیم، جسے ناظرہ کہتے، ناظرہ سے کم کوئی تعلیم نہیں ہے۔ آپ یاد رکھیں، ناظرہ سے کم کوئی تعلیم نہیں ہے۔ ناظرہ پڑھنا سکھانا ضروری فرض اور فرض عین ہے۔ پورا قرآن مجید یاد کرنا فرض عین نہیں ہے۔ اتنا یاد کرنا کہ آپ کی نماز درست ہو جائے، 4 سورتیں یاد کر لیے سورہ فاتحہ کے ساتھ، حفظ کے لیے بغیر دیکھے کہ 10 سورتیں یاد ہو گئی، 15 سورتیں یاد ہو گئی، ٹھیک ہے، لیکن قرآن مجید دیکھ کر پڑھنا، اور وہ بھی سنو میرے پیارو، بڑی ذمہ داری کے ساتھ میں عرض کروں گا کہ دیکھ کر پڑھنا، اور وہ بھی عربی رسم الخط میں۔ جو قرآن میں الفاظ لکھے گئے ہیں وہ پہچان کر کے ان کی ادائیگی کے ساتھ پڑھے، یہ فرض عین ہے۔ آج ہمارے یہاں یہ ماحول بن چکا ہے جہاں عربی پڑھنے نہیں آتی، یعنی الفاظ عربی کے پڑھنے نہیں آتے، انگریزی میں لکھ کر کے یا انگریزی میں دیکھ کر کے پڑھ لیتے ہیں۔ میرا عزیزو، یاد رکھو، پھر یاد رکھو، پھر یاد رکھو، اگر آپ انگریزی میں پڑھ رہے ہیں یا کنڑ زبان میں پڑھ رہے ہیں تو قرآن مجید کے آپ اتنی غلطیاں کرتے جا رہے ہیں، اتنی غلطیاں کرتے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے قرآن پڑھنے والے پر لعنت بھیجتا رہتا ہے۔ رب قارئ یقرأ القرآن والقرآن یلعن، بہت سے قرآن پڑھنے والے یا بعض قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں مگر قرآن ان پر لعنت کرتا رہتا ہے۔ ہاں میرے عزیزو، عربی زبان بہت ہی نازک ہے، بہت نازک ہے۔ اگر اس کی ادائیگی صحیح نہیں ہوگی تو پھر معنی کہیں کا کہیں ہو جاتا ہے، کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے، زبر زیر کے فرق سے نمازیں فاسد ہو جاتی ہے۔ اس لیے عربی زبان کا جاننا، خود بھی پڑھنا، بچوں کو پڑھوانا، یاد کرانا، یہ ضروری ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو، اپنے کو بھی، اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل و عیال کو بھی دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ دوزخ میں جانے سے بچنے کے لیے صرف ایک ہی راستہ ہے کہ وہ قرآن اور حدیث پڑھے، اس پر عمل کرے۔ اگر نہیں پڑھے گا، نہیں عمل کرے گا تو کہاں جائے گا؟ جہنم میں جائے گا، خود بھی جائے گا اور اپنے اہل و عیال کو بھی لے کے جائے گا۔ جہاں ہم ان کی اور ضرورتیں پوری کر رہے ہیں، بے شک اپنے اہل و عیال کی ضرورتوں کا پورا کرنا بہت بڑی نیکی ہے۔ آپ یاد رکھیں، جہاد میں بھی خرچ کرنے سے زیادہ ثواب ہے اپنے اہل و عیال، بیوی بچوں پر خرچ کرنا۔ آپ اپنا جو کچھ پیسہ ہے، آپ کی مال و دولت ہے، اپنے میاں بیوی بچوں پر جو خرچ کر رہے ہیں، خوش دلی کے ساتھ آپ خرچ کریں، حلال کھلائیں، حلال کمائیں، حلال پلائیں اور اس پر خوش ہو۔
کہ یہ جو میں مال خرچ کر رہا ہوں اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے جو خرچ کیا جانے والا مال ہے اس سے زیادہ فضیلت والا یہ مال ہے اور اس پر ثواب اللہ عطا کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا کھلائیں، اچھا پہلائیں اور اچھی طرح رکھیں، لیکن یاد رکھیں انہیں علم دین سے آراستہ کرنا ضروری ہے، فرض ہے۔ اگر آپ نے اس کو انجینئر بنا دیا، ڈاکٹر بنا دیا اور ساری ڈگریاں اسے دلوا دی، اگر اس کا قرآن ختم نہیں ہوا، وہ قرآن پڑھنا نہیں جاتا، نماز پڑھنا نہیں آتا، اسے دعائے قنوت یاد نہیں ہے اور پھر سورہ فاتحہ اور سورتیں یاد نہیں ہے، اللہ کیا فرما رہے ہیں اسے یاد نہیں ہے، حلال معلوم نہیں ہے، حرام معلوم نہیں ہے، تو پھر آپ بھی جہنم میں جائیں گے آپ کی اولاد کے ساتھ۔ ہم صحیح راستے پر ہیں، بچے غلط راستے پر ہیں تو والدین ذمہ دار ہیں۔ اس لیے میرے عزیزو، اپنی اولاد کو دینی تعلیم سے آراستہ کرو۔ بڑا عجیب اتفاق ہے، رمضان کے بعد اسکول بھی، مدرسے بھی، مکاتب بھی بیک وقت شروع ہوئے۔ ادھر مدرسے بھی شروع ہوئے، اسکول بھی شروع ہونے والی ہے اور کہیں کہیں ہو گئی ہے، اور مکاتب بھی الحمدللہ شروع ہو چکے ہیں۔ اس لیے جہاں آپ اپنے اسکول میں ڈالنے کی فکر کر رہے ہیں، اگر آپ مستقل مدرسے میں جمع کر کے عالم اور حافظ بنانا چاہ رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے، بہت مبارک بات۔ لیکن اگر آپ اسکول کے ساتھ بچے کو قرآن پڑھانا چاہ رہے ہیں تو پھر یہ چھوٹے چھوٹے جو ہمارے مساجد میں مکاتب ہیں، مکاتب دینی یا صبح شام پڑھائے جاتے ہیں، اللہ کے لیے میں آپ سے عرض کروں گا کہ اپنے بچوں کو اس مکتب سے لا کر کے جوڑیں۔ اگر آپ کی چھوٹی بچیاں ہیں 9 سال سے کم ہیں، لا کر کے مسجد میں جوڑیں۔ مسجد کے ماحول سے بچوں کے اوپر جو اثر پڑتا ہے بہت اچھا اثر پڑتا ہے، بہت اچھا اثر پڑتا ہے، وہ موت تک اس ماحول کو یاد رکھیں گے۔ پوری فکر کے ساتھ جہاں ہم اسکول میں ایڈمیشن اور داخلے کی فکر کر رہے ہیں، الحمدللہ ہمارے اس محلے میں بھی، اس مسجد میں بھی، اگر آپ کسی اور محلے سے ہیں، آپ کی مسجد میں مکاتب شروع ہو گئے ہیں، پہلی فرصت میں لے جا کر کے اپنے بچوں بچیوں کو جمع کر کے علم دین سکھانے کی فکر فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی اور آپ کو بھی اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے بچوں کو علم دین سے آراستہ و پیراستہ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔